السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بیک ڈراپ کے ساتھ کچھ ہمارے سیٹ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے 26ویں آئینی ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر کے دستخط کے بعد 26ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے لیجسلیٹو ونگ کا کہنا ہے کہ صدر نے آئینی ترمیم پر صبح ہی دستخط کر دیے تھے۔ صدر کے دستخط کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ پاکستان میں ایک جانب حکومت پیر کی صبح پارلیمان سے 26ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے، تو دوسری جانب قانونی ماہرین نے ترمیم کے مضمرات پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کئی قانونی ماہرین اور چوٹی کے وکلاء اس ترمیم کے پیچھے ارادے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اور اسے متنازعہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حکومت نے آئینی ترمیم کر کے آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، جبکہ بعض کے خیال میں اس سے عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان محض آرائی کا خاتمہ ہوگا اور پارلیمنٹ زیادہ مضبوط اور توانا کردار ادا کر سکے گی۔ بنوں میں قیام امن کے حوالے سے مارچ میں شرکت کے لیے مظاہرین کی بڑی تعداد گیٹ چوک میں جمع ہو گئی ہے۔ امن مارچ کے شرکاء میں بیشتر سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ مارچ سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ امن مارچ کا مقصد ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ، لاپتہ افراد کی بازیابی اور امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امن مارچ میں ارکان اسمبلی سمیت میئر اور بلدیاتی نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وسطی افغانستان کے صوبے غور میں داعش کے نیٹ ورک کے خاتمے کی اطلاع دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ نیٹ ورک پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ISIS خراسان کے اڈے کے تحت کام کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس گروپ نے 12 ستمبر سن 2024 کو غور کے دارالحکومت میں شیعہ شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کے نتیجے میں تقریباً 20 شہری مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ غور، کابل اور بامیان میں مختلف دیگر حملوں میں بھی ملوث تھا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق صوبے غور میں داعش کے خلاف اتوار کی کارروائی کے دوران ایک طالبان جنگجو بھی مارا گیا، لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے آپریشن میں طالبان جنگجو کی ہلاکت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ پاکستان اس سے قبل افغانستان کی جانب سے اپنی سرزمین پر ایسے اڈوں کی موجودگی کی سختی سے تردید کر چکا ہے۔ بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا NIA کی ایک خصوصی ٹیم جموں و کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے تقریباً 70 کلومیٹر شمال میں واقع گگن گیر کے مقام پر پہنچ گئی ہے، جہاں اتوار کو شام کو مسلح افراد کے حملے میں 7 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بھارتی وزارت داخلہ نے واقعے کی تحقیقات کی ذمہ داری NIA کو سونپی ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے واقعے کو بزدلی کی قابل نفرت حرکت قرار دے کر یقین دلایا ہے کہ اسے ملوث افراد کو عنقریب کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ بھارت کے سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے پیر کو کہا کہ بھارت اور چین نے ہمالیہ میں اپنی متنازع سرحد پر گشت کے انتظامات طے کر لیے ہیں اور یہ سن 2020 میں شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنے اور حل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے اعلیٰ سفارتکار مصری نے کہا کہ دونوں ممالک کے سفارتی اور فوجی مذاکرات کاروں نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بات چیت کے کئی دور کیے ہیں۔ اس معاہدے کی خبریں وزیر اعظم نریندر مودی کے روس کے دورے کے موقع پر سامنے آئی ہیں، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ
سائیڈ لائن پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ مودی روس میں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اس کی فورسز کی ایک کارروائی میں 3 شامل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے ایلچی ایموس ہوسٹائن پیر کو لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 جس نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سن 2006 کی جنگ کا خاتمہ کیا تھا، امن کو یقینی بنانے کے لیے اب کافی نہیں اور اسے نافذ کرنے کے لیے ایک نئے طریقہ کار کی ضرورت ہوگی۔ اسرائیل کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے مالیاتی بازو کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ القرد الحسن نامی ادارے کو پورے لبنان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج پیر کو مشرق وسطی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کے مذاکرات شروع کرنے پر زور دے رہا ہے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار کا خطے کا یہ 11واں دورہ ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین میں ماسکو کی جنگ کی حمایت کے لیے پیونگ یانگ نے ہزاروں فوجی بھیجنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر احتجاج کے لیے جنوبی کوریا نے پیر کو روسی سفیر کو طلب کیا اور ان کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا۔ شمالی کوریا کی اسپیشل فورسز کے تقریباً 1500 فوجی پہلے ہی روس میں موجود ہیں اور ان کے جلد ہی اگلے مورچوں کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔ جنوبی کوریا طویل عرصے سے دعوے کر رہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا روس کو یوکرین میں استعمال کے لیے ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے بااثر مسلمان مبلغ فتح اللہ گولن کی موت کی پیر کو تصدیق کر دی ہے۔ وہ سیاسی میدان میں صدر رجب طیب اردوان کے حریف تھے۔ حاکان فیدان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمارے انٹیلیجنس ذرائع نے فیٹو تنظیم کے رہنما کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ نے بھی چند گھنٹے پہلے ان کی موت کی اطلاع دی تھی۔ ماہرین ماحولیات بھارت کے دریائے جمنا کے پانی کو انتہائی زہریلا قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس پانی میں آبی حیات کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ دریا کا پانی سیاہ ہو چکا ہے، اس میں کارخانوں اور آبادیوں کا آلودہ پانی بہایا جا رہا ہے جس سے آلودگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوؤں کے لیے دریائے جمنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ خود اس میں اشنان کرتے ہیں جبکہ اپنے پیاروں کی استھیاں بھی اس دریا میں ہی بہاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں، اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔